بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کی میری گفتگو کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضے میں کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. آمین. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد گجرات کے یہ شہروں میں جو ہمارے ذمہ داران، ہمارے عمران بھائی اور دیگر ہیں ساتھی، کہ مجھ جیسے چھوٹے طالب علم کو آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع دیا. اور خوشی اس بات کی ہے کہ میں پہلی دفعہ گجرات اسٹیٹ آیا، بھروچ، پھر انکلیشور کل گئے، پھر آج آپ کے اس شہر میں آئے. یقین جانیے گا یہ 2 دنوں میں حالانکہ پہلی دفعہ میں آیا، اس کے باوجود بھی اہل توحید کی دوستی، اہل توحید کا ماحول، اہل توحید کی بنیاد پر محبت نے مجھے یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ میں پہلی دفعہ یہاں پر آیا ہوں. الحمدللہ. یہ اصل میں صحابہ کا سکھایا ہوا سبق ہے کہ ایک اہل توحید، ایک توحید پر چلنے والا بندہ، عقیدہ توحید پر گامزن ہونے والا، دنیا کے کسی کونے میں رہنے والے توحید پرست بندے سے دلی محبت کرتا ہے. یہ وہ صحابہ ہے جن کی فکر آخرت کا ڈسکس کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. کہ صحابہ کی فکر آخرت، آپ یوں سمجھ لیں کہ سیرت صحابہ کا ہر پہلو فکر آخرت سے بھرا پڑا ہے. صحابہ کی ساری زندگیاں، ان کے زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم، وہ ہمیشہ یہی سوچ اور فکر کے ساتھ اٹھایا کرتے تھے کہ یہ قدم اٹھنے سے آخرت میں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے. یہ فیصلہ لینے سے پھر آخرت میں، غرض کے صحابہ کی ساری زندگیاں، اور کیوں نہ ہو صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے فکر آخرت اور مشعل راہ
کیوں نہ ہو ان کی زندگیوں کا ایک ایک لمحہ فکر آخرت پر مبنی، اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صحابہ کے متعلق فرمایا تھا، لوگوں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا، جن کے دل سب سے اچھے تھے ان کو نبی بنائے، ان کے بعد جن کے دل سب سے اچھے تھے اللہ نے میرے صحابہ میں بنا دیا۔ اللہ کیوں نہ ہو ان کی زندگیاں فکر آخرت سے لبالب، کہ جن کے متعلق رب کریم نے قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو ابو بکر جیسا عقیدہ پیدا کر لو، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو عمر جیسے اعمال پیدا کر لو، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنے زندگی میں اخلاق عثمان جیسے رکھ لو، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو پھر علی جیسا ایمان پیدا کر لو، تو تم کامیابی کے راستے پر، تم ہدایت کے راستے پر ہو۔ کیسی دلی محبت تھی صحابہ کی، مکے میں رہنے والے صحابہ، فارس میں رہنے والے سلمان فارسی 200 سال کی عمر میں آئے، دل سے قبول کر لیا۔ کیسی صحابہ کی محبت تھی آپس میں، ایسی محبت کہ ادھر ہجرت کر کے صحابہ آئے، انصار صحابہ نے کہا یہ اہل توحید کی دلی محبت جو صحابہ نے ہمیں سبق سکھایا، کہا اللہ کے نبی میرے 2 کھجور کے باغ ہے، میرے مہاجر صحابی کو ایک دے دینا۔ کہا باغ تو باغ، میری 2 بیویاں ہیں، جو پسند ہو طلاق دے دوں گا، میرے مہاجر بھائی سے نکاح کروا۔ یہ دلی محبت ہوتی ہے اہل توحید کی۔ اور فکر آخرت کی بات چلی ہے تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجئے، نوجوانوں خاص طور پہ، نوجوانوں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بڑھاپے کی عمر میں تو آ ہی جاتا ہے بندہ، پھر بڑھاپے کی عمر میں نفسانی خواہشات ختم ہو جاتے ہیں اس کے، پھر بڑھاپے کی عمر میں آرزوئیں تمنائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اصل تو جوانی کی عبادت، وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے گا، پھر رب کریم کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس کو۔ یہ فکر آخرت سے ہوتا ہے۔ آئیں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے صحابہ کی فکر آخرت پر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ وہ صحابہ ہے جو صحابہ کی تربیت نبی کریم نے کی ہے، یہ وہ صحابہ ہے جو نبی کے ساتھ صحبت اختیار کیے ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس نقش قدم پر چلے ہیں، جو کوئی نقش قدم پر وہ چلے گا پھر اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ بڑی مشہور روایت ہے نا ابو داؤد کی، ستفترق امت 73 فرقے ہوں گے۔ یہ وہ صحابہ کا تذکرہ ہم کرنے لگے ہیں، ان کی فکر آخرت۔ یقین جانو ساتھیوں، جب انسان کے دل میں آخرت کی فکر آ جاتی ہے تو پھر اللہ کی عبادت میں بہانے نہیں ہوتے۔ پھر جب آخرت کی فکر آ جاتی ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے ہم بہانے نہیں تلاشتے۔ جب آخرت کی فکر ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے تو پھر یہ سوال اٹھ ہی نہیں سکتا کہ میری نیند فجر میں نہیں اٹھ رہی ہے۔ پھر جب آخرت کی فکر آ جاتی ہے انسان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں گٹکا نہیں چھوڑ پا رہا ہوں۔ جب آخرت کی فکر آ جاتی ہے انسان کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے اسلام کے لیے وقت نہیں ہے۔ جب اس آخرت کی فکر آ جاتی ہے تو انسان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں حرام سے بچ نہیں پا رہا ہوں۔ جب آخرت کی فکر آتی ہے، آئیں ایک واقعہ لیتے ہیں تاکہ تھوڑا آخرت کی فکر ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور یہ بھی بات سمجھ لو، آخرت کی فکروں میں سے ایک فکر یہ بھی سمجھو کہ صحیح بخاری کی یہ حدیث انما الاعمال بالخواتیم ہمیشہ ذہنوں میں رکھو کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اب تو من چاہے کام کر لوں گا، پھر کل توبہ کر لوں گا، پھر آج من چاہے کام کر لوں گا، پھر کل توبہ کر لوں گا۔ یقین جانیے اللہ کے نبی کہتے ہیں یبعث کل عبد، سارے کے سارے بندوں کو کل قیامت کے دن ان کے آخری عمل پر اٹھایا جائے گا، پھر کل آخری جو عمل ہم کرتے کرتے مرے ہیں۔ کتنا عجب تماشا ہے ہمارے پاس۔ جوان سمجھتا ہے کہ جوانی عیاشی کے واسطے ہے، جوان سمجھتا ہے کہ جوانی بھائی گھومو پھرو، یہ دن ہے۔ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے تو پھر جب
میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو میرے نجی زندگی کا. میرا ایک کزن ہے, 5 سال پہلے کا واقعہ ہے. ایک کزن میرا 17 سال 16 سال کی عمر, داڑھی آنا شروع ہوئی تو میں نے نصیحت کی, بھائی داڑھی آ رہی ہے آپ کو, نبی کی سنت ہے, اس کو چھوڑ دینا, نہیں کاٹنا. کہا بھیا ٹھیک ہے. جب تھوڑا بڑی ہو گئی تو اس کی دادی نے اسے بلایا, کہا ارے بچے تیری عمر کیا ہے؟ 17 سال. ارے یہ عمر میں داڑھی نہیں چھوڑتے, داڑھی 45 میں چھوڑتے ہیں, 45. 45 مانا 45. ابھی تو تم چھوٹے ہو, ابھی جاؤ کٹاؤ. یہ میرے پاس بھاگتا ہوا آیا, کہا بھیا جی دادی تو کہہ رہی ہے کہ داڑھی کٹواؤ, 45 میں بڑی کرنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے دادی کی بات مان لے, لیکن ایک شرط کے ساتھ. گورنمنٹ کا بانڈ پیپر ملتا ہے اگریمنٹ کرنے کا, 10 روپے والا 20 روپے والا, وہ خرید لے اور دادی کے پاس جا. یہ ریئل انسیڈنٹ سنا رہا ہوں میری زندگی کا. میں نے کہا جا ایک بانڈ پیپر خرید, جا دادی کے ہاتھ میں قلم رکھ, کہ دادی اماں آپ کی بات مان لیتا ہوں, 17 کی عمر میں کاٹ دوں گا, 45 میں چھوڑ دوں گا, لکھ کر دو دادی 45 تک زندگی باقی رہے گی میری, اللہ لکھ کر دو. ہے کیا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب یہ وقت آتا ہے ساتھیوں, یہ جوانی نہیں دیکھتا. جب یہ وقت آتا ہے یہ بچپنا نہیں دیکھتا, یہ موقع محل نہیں دیکھتا کہ بیوی کا دیدار کر لوں گا, حساب کتاب باقی ہے, دوست سے مل لوں گا, ابا کی امی کی صورت دیکھ لوں گا. نہیں نہیں نہیں, جب یہ وقت آ جاتا ہے تو آ ہی جاتا ہے, اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. فکر آخرت پیدا کرو. گانے سنتے جا رہے ہیں ہیڈ فونس لگا لے کے, آدھے گھنٹے کا سفر ہے, کیا کریں گے بھائی, ہیڈ فونس لگا کے جا رہے ہیں. آپ کے گجرات اسٹیٹ کا واقعہ ہے نا, نیوز میں چلا, ایک بندہ ناچتے ناچتے مر گیا نا, ناچتے ناچتے چلے گیا نہیں. جو عمل پہ جیسے جیو گے ویسے مرو, شاعر کہتا ہے جیسے جیو گے ویسے مرو گے, جیسے مرو گے ویسے کل قیامت میں اٹھائے جاؤ گے. کیا عمل کر رہے ہیں؟ وہ کرتے کرتے مر گئے. کیا دیکھ رہے ہیں بھائی آپ؟ کیا چل رہا آپ کے ہاتھ میں؟ یوٹیوب ہے, اسکرول پہ اسکرول چل رہا, ڈھکل رہے. عادت ہو گئی انگلی کو ڈھکیل ڈھکیل کے ڈھکیل. آداب بھی بھول گئے. آج تو یہ موبائل آ کے آداب بھلا دیا. کوئی ملاقات کرنے آیا, وہ بیچارہ بات کر رہا ہے, آپ ڈھکل رہے ہیں. ہاں بولیے بھائی, ہاں آپ بولتے رہیں. یہ رک جائے گا تو میری دل کی دھڑکن رک جائے گی نا. پھر کیسے آپ بولتے رہو. یہ آپ سورہ عبس پڑھیں, سورہ عبس, عبسا وتولا پڑھے, ترجمہ پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم کو کہتے ہیں, ایک نابینا صحابی آ کے, اللہ کے نبی ادھر بات کر رہے ہیں. ارے یہ بندہ بات کر رہا ہے, اللہ اکبر, کیا تماشا ہے. دیکھو آپ بات کرنے کے آداب. کیا دیکھ رہے بھائی؟ کہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا رضائی اوڑھ کے آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا ایسے ہی موت آئے گی کل قیامت میں, ویسے اٹھائے جاؤ گے, ویسے اٹھائے جاؤ گے. ہر عمل ہمارا اٹھنے والا ہر قدم یہ فکر کے ساتھ ہونا کہ یہ میرے ڈیسیشن سے, یہ میرے فیصلے سے, یہ میرے عمل سے, اگر یہی عمل پر میری موت واقع ہو جائیں گی تو کل قیامت میں یہی عمل پہ مجھے اٹھایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں, طواف کر رہے ہیں. ایک صحابی احرام کی حالت میں مر گئے, اللہ اکبر, حالت احرام میں مر گئے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ بندہ احرام میں مرا ہے. احرام میں مرنے والوں کے تدفین کے مسائل الگ ہوتے ہیں. کہا اس کو خوشبو نہ لگاؤ, اس کو خوشبو نہ لگاؤ, اس کے چہرے کو کھلا رکھو. عام طور پہ میت کو جب کفن ہم پہناتے ہیں پورا ڈھکتے ہیں نہیں. ایسے ہی پوچھ رہا ہوں, کوئی ایسا بتانا نہیں ہے, ایسے ہی ہاتھ اٹھاؤ. آپ میں سے کتنے لوگوں کو میت کو غسل دینے آتا ہے؟ جنازے کو غسل دینے کا طریقہ کس کس کو آتا ہے؟ ایک ہاتھ اٹھائیں. اچھا غسل دینے کے بعد کفن باندھنا کس کس کو آتا ہے؟ اگر ہم اگر یہ چیز نہیں سیکھے تو ہم معاشرے کو کیا سکھائیں گے؟ بھائی دو باتیں ہیں, یا تو ہم یہ بولیں گے ہم مرنے والے نہیں ہیں تو کیوں سیکھے بھائی؟ نہ ہم مرنے والے ہیں نہ ہمارے ابا مرنے والے ہیں.
اچھا ہو بھی گیا تو ہم کرائے کے آدمی کو لا کے غسل کروا دیتے ہیں، یہی نا؟ ہمارے پاس تو ایسا ہی سسٹم ہے نا، ہمارے پاس کرائے کے آدمی ملتے ہیں. کیوں؟ تم وہ ماں باپ کو غسل دینے کے قابل نہیں جو ماں باپ نے تمہیں بچپن سے نہلایا. اور ماں باپ کی بھی غلطی ہے، تم ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، سوک بنائے، اسلام کی تعلیم نہیں دی اولاد کو. اتنی تعلیم بھی نہیں دیے کہ تمہارے جانے کے بعد ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ اکبر، نہ مغفرت کی دعا کر سکتے. جنازے میں کھڑے آ کے اولادیں ہیں، اولادیں ماں باپ کے جنازوں میں کھڑے ہیں آ کے پیچھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم، اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لہ ورحمہ. کس کو یاد ہے بھائی؟ ماں باپ کے جنازوں میں کھڑے ہیں، تم ماں باپ کی مغفرت کی دعا کو پڑھنے کے کیا فکر آخرت ہماری؟ کون سی فکر آخرت؟ آؤ صحابہ کرام کی زندگیوں سے ایک دو واقعے لیتے ہیں انشاءاللہ اور پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک بات میں بتاتا ہوں بھائی، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ سننے اور سنانے کی عادت تو عجیب و غریب ہو گئی ہمارے معاشرے کے اندر. بس فارمیلٹی، انگلش میں فارمیلٹی، رسمی طور پہ بس اب آ گئے بھائی، حیدرآباد سے آ گئے تو بیٹھ جائیں گے، چلو ٹھیک ہے سن لیں گے. ابھی خطبہ ہے، اب آؤ بولے اللہ اس کے رسول آ گئے، بیٹھ جائیں گے، چلو ٹھیک ہے. کیا سنیں، کیا عمل کرے، کیا یاد رکھے، یہ تصور دن بہ دن ختم ہوتا چلا جا رہا ہے دن بہ دن. کس کا تھا خطبہ آپ کی مسجد میں آج؟ اس مسجد میں آج خطبہ کس کا تھا؟ نوجوانوں بولے تو خوشی ہوں گی، نوجوانوں کے منہ سے نکلنے دیو الفاظ. کون تھے؟ عنوان کیا تھا؟ کس عنوان پر دیے خطبہ؟ جی ہاں، کیا ٹائم ہوا ہے؟ 9 بجے. 1 بجے تھا خطبہ، 1 بجے دو نہیں، مجھے آپ سے جواب نہیں چاہیے بزرگ، مجھے نوجوانوں سے جواب چاہیے. مجھے نوجوانوں سے جواب کتنے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 گھنٹے ہوئے. 8 گھنٹے میں بھول گئے تو یہ جمعے سے پچھلے جمعے کا تو کون خطیب ہے ان کا چہرہ بھی یاد نہیں ہوں گا. میں السلام خلاص. میں کیوں کہہ رہا ہوں معلوم ہے آپ کو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں بہت جگہوں پر خطابت کرتا ہوں، اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ کے سامنے باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے امت کے اندر ایک عجیب و غریب مزاج آ گیا ہے. علم سے دوری، صرف بیان سننا چاہ رہے ہیں، علم حاصل کرنا نہیں چاہ رہے. علم حاصل کر کے عمل کرنا، یہ جستجو ختم ہو گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ ہیں. فکر آخرت کا عالم کیا ہے معلوم آپ کو؟ فکر رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ کیوں روتا ہے انسان دنیا کے اندر؟ یہ دنیا کے واسطے روتا ہے. انسان کا پیسہ چلا گیا، نقصان ہو گیا، یہ دنیا کی نعمت چھین گئی، اس لیے روتا ہے. صحابہ کی فکر آخرت یہ پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں ساتھی، بتاؤ کیا وجہ ہے، کیا دکھ ہے تمہیں، کیوں رو رہے ہو، کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ کہا درد اور دکھ اس بات کا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اگر یہ سوال کر لے کہ جتنا علم حاصل کیا تھا عمل کتنا کیا اس پر. اللہ اکبر. یہ سوال سے رو رہا ہوں، یہ سوال نے رلا دیا ہے، یہ سوال کی وجہ سے آنکھیں بھیگ گئی ہے. اللہ اکبر. یہ وہ صحابہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر آخرت کیا ہے معلوم؟ بار بار کہا کرتے کاش میں مومن کے جسم کا ایک بال ہوتا، مجھے کاٹ کر پھینک دیا جاتا اور قیامت میں حساب و کتاب کا معاملہ نہیں دیکھتے تو کتنا اچھا ہوتا میرے لیے. کون ہے یہ لوگ؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ دیکھو ان کی موتیں کیسی ہوئی، ان کے آخری وقتوں میں ان کا عالم کیا تھا. ذرا اٹھاؤ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، نماز فجر کی امامت کر رہے ہیں، ابو لولو فیروز آ کر آپ کے پیٹ میں خنجر مارتا ہے، بے ہوش ہو کے گر گئے نماز کی حالت میں. اللہ دل نہیں کرتا ہمارا تصور آنا نا، سب سے پہلے یہ بات کا تصور آنا کہ میری موت بھی نماز میں ہوگی، میری موت بھی روزے کی حالت میں ہوگی، میری موت بھی صدقہ دیتے دیتے ہوگی، میری موت بھی طواف کرتے کرتے ہوگی، میری موت بھی نیک عمل پر ہوگی. یہ تصور بھی آنا ہے نا. وہ عمر ابن الخطاب ہے، بینچ میں خنجر مارا گیا، بے ہوش ہو گئے ہیں.
اٹھ نہیں رہے ہیں. مورخین لگتے ہیں طبقات اتنے سعد نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں, کہا کہ عمر بن خطاب کو ہوش نہیں آ رہا ہے. لوگوں نے مشورہ دیا کیسے ان کو جگائے, تو ایک صحابی نے کہا یہ نماز کے بڑے فکر مند ہے, یہ نماز کے بڑے فکر مند ہے, ان کے سامنے نماز کا تذکرہ کرو, ہوش میں آ کر اٹھ بیٹھیں گے. لوگوں نے ایسے ہی کہا کیا نماز کا وقت ہو گیا, کیا نماز کا وقت ہو گیا. عمر بن خطاب جو ابھی زخمی ہو کے بے ہوش ہو کر پڑے ہیں فوراً اٹھ بیٹھ کر کہتے ہیں کیا میں نے نماز پڑھ لی, کیا میں نے نماز پڑھ لی. اللہ اکبر. ہٹے کٹے بیٹھے ہیں گھروں کے اندر. الصلاۃ خیر من النوم. آ بندے آ, تجھے رب بلاتا ہے. حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. یہ سکسس ہے تیری, یہ کامیابی ہے. آ نا بندے ادھر آ, تجھے تیرا رب بلاتا ہے. ذرا تو آ کر اپنے سجدے کو, اپنے سر کو سجدے میں جھکا کر ذرا دیکھ, وہ تجھے دینا چاہتا ہے, وہ تجھے نوازنا چاہتا ہے. اور ہم ہیں کہ نمازوں سے غافل ہیں. صحابہ کی فکر آخرت, کیسی فکر آخرت معلوم. نماز پڑھ لی ہے کیا پوچھ رہی ہیں, زخمی حالت میں, پیٹ کٹا ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم کھانا کھلاتے پیٹ میں سے نکل کے آ جاتا باہر. اللہ اکبر. وہ حالت میں ہے, ایک شخص آ کر کھڑا ہوا, بھانجا بھتیجا, ٹخنوں کے نیچے کپڑے ہیں. وہ مشکل حالت میں بھی فکر ہے نبی کی سنت کی, فکر ہے آخرت کی, فکر ہے عمل کی. کہا بھتیجے بھتیجے تمہارے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر کر لو. نبی کا فرمان ہے جو کپڑا ٹخنے سے نیچا ہوتا ہے اللہ وہ حصے کو جہنم میں چلاتا ہے. فکر آخرت. کیسی ہوئی موت صحابہ کی. عثمان ابن عفان ہے. یہ کون ہے یہ؟ عثمان ابن عفان. یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے. دیکھو عقیدے کی بنیادی باتیں ذرا صحابہ کے تعلق سے ہمارے پاس بھی رہنا. یہ دوہرے داماد ہیں نبی کریم کے. بولو کون ہے, بولو. دوہرے, ذوالنورین نہیں, ذوالنورین, ذوالنورین. کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ عثمان تم رو رہے, ہم جنگ میں جا کے آ گئے, ہماری بیٹی انتقال کر گئی, تم رو رہے, ایک اور بیٹی ہم تمہیں دیتے ہیں تمہارے نکاح میں. اور عثمان سنو, ہماری نظروں میں تمہارا مقام یہ, اگر اللہ نے مجھے 40 بیٹیاں دی, انتقال ہوتے چلا جائے گا, عثمان ہر بیٹی کو میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاؤں گا. یہ عثمان ابن عفان ہے. یہ وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ. اب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک دفعہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ حجرے میں بیٹھے ہیں, دستک ہوئی, نوک. کون؟ ابو بکر صدیق ہے. اللہ کے نبی ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں, کپڑا پنڈلیوں تک اٹھا ہوا ہے, پنڈلی تک اٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی کے پیر لمبے ہیں, ٹیک لگا کر اللہ کے نبی بیٹھے ہیں. کہا کون؟ ابو بکر, آؤ اجازت دو, آنے دو. پھر ایک اور دستک ہوئی, کون؟ کہا عمر, عمر آئے ہیں, عمر ابن الخطاب. اچھا ان کو بھی آنے دو, آؤ. پھر دستک ہوئی, کون؟ کہا اب عثمان آئے ہیں. اللہ کے نبی ٹیک چھوڑ دیتے ہیں, اپنے کپڑوں کو درست کر لیتے ہیں. کہا عثمان کو اب آنے دو. عثمان آئے, میٹنگ ہوئی, بات چیت ہوئی, چلے گئے. اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ابو آئے, میرے ابو آئے, آپ بیٹھے رہے, کپڑوں کو سیدھا نہیں کیا. حفصہ کے ابو آئے, عمر بن الخطاب آئے, آپ ٹیکے سے بیٹھے رہے, کپڑوں کو سیدھا نہیں کیا. عثمان آئے, آپ نے کپڑوں کو درست کیا. آخر کیا وجہ ہے؟ کہا عائشہ میرا عثمان وہ عثمان ہے جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں, عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں. اللہ اکبر. یہ عثمان ابن عفان 40 دن تقریباً گھر کے اندر بند کر دیا گیا مدینے کے اندر. کبھی پڑھو بھائی شہادت. ہمارے پاس مسلمانوں میں سنیوں کے اندر خاص طور پہ ایک ہی شہادت کو بتایا گیا نہیں, ایک ہی شہادت کو بھارا گیا. نبی کے اور داماد, دوہرے داماد ہے نا یہ تو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیٹی کے شوہر ہیں, عثمان بن عفان 2 بیٹیوں کے شوہر. ہم چھوڑو دوسروں کا تذکرہ نہیں کرتے, اختلاف کی بات نہیں کرتے, لیکن کم سے کم انصاف کی تو بات کرنے دو. یہ کہاں کا انصاف ہوا ہمارے پاس, کہاں کا انصاف. لوگ جو ہے شہادت کے غم میں نکاح نہیں کرتے مہینے کے اندر, شہادت کے غم میں, لیکن ذوالحجہ میں بھرا بھر شادیاں ہوتی ہیں لوگوں کی. ذوالحجہ گیا ہے نا کچھ دن پہلے, ذوالحجہ کا مہینہ, ذوالحجہ 18 ذوالحجہ کیا ہے بولو, بولو کس کی شہادت؟ 18 ذوالحجہ بولو. حضرت عثمان بن عفان 18 ذوالحجہ, عثمان بن عفان کی شہادت کا دن. اچھا
یہ تو یہ معلوم بھی نہیں ہے، جانے دو نا بھائی، ہم صرف ایک ہی داماد کو مانتے، باقی کے دامادوں کو ہم نہیں مانتے. یہی بات ہوئی نا اصل میں، انڈائریکٹلی یہی بات ہوئی. ٹھیک ہے آپ مانتے ہوں گے بھائی، لیکن ہمیں جو سبق پڑھایا گیا وہ غلط ہے. صحابہ کی فکر آخرت. دیکھو یہ عقیدے کے نقطے ہیں. ہم صحابہ کے خلاف جانے والوں کو پہچان لے سکتے ہیں. جو شخص صحابہ کے خلاف ذرہ برابر بول رہا، سمجھنا کہ وہ گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے. کوئی شخص دنیا کا اپنے آپ کو جو کہتا ہے، وہ اہل حدیث کہتا ہے، نہیں کہتا ہے، جو بھی کہتا ہے، جبہ کبا داڑھی ٹوپی والا جو بھی ہو، اگر وہ کسی ادنا صحابی کے بارے میں بھی ذرہ برابر غلط گفتگو کر رہا ہے، جان جاؤ کہ وہ گمراہی کے راستے پر جانے والا ہے. کیوں معلوم آپ کو؟ کیوں بھائی صحابہ کے خلاف بولنے والا، صحابہ کے بارے میں تھوڑی بہت ایسی بات کرنے والا گمراہ؟ کیونکہ نبی نے صحابہ کے راستے کو ہدایت کا راستہ کہا ہے. جو ہدایت کے راستے کے خلاف جاتا ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے سیدھے سیدھے. کون عثمان ہے یہ عثمان بن عفان، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے آخری وقت ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تلاوت کر رہے ہیں. تلاوت. دیکھو عالم کیا، موت اگر آنے والی ہے تو تیاری کیا کی ہم نے اس کی، کیسی تیاری کی، کیا عمل پہ ہماری موت ہوئی. آخری دن ہے، آخری دن روزے کی حالت میں ہے. آپ کی بیوی ہے نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جانتے ہیں عرب لوگ جو ہوتے ہیں، عرب لوگ ہم جیسا وہ شلوار نہیں پہنتے، پینٹ شلوار نہیں پہنتے، وہ تہبند باندھتے ہیں، لنگی باندھتے ہیں. عرب لوگوں کا یہی رواج ہے، آج بھی یہی کلچر ہے ان کے پاس. یہاں پر بھی کوئی عرب ہوں گے تو وہ لنگی باندھتے ہیں ہمیشہ، پینٹ اور پیجامہ نہیں پہنتے، پیجامہ نہیں پہنتے وہ لوگ. حضرت عثمان نے آخری دن کہا، نائلہ ہمارے پاس پیجامہ ہے کیا؟ اللہ اکبر، پیجامہ ہے کیا؟ کہا سرتاج پیجامے کی ضرورت کیوں پڑ گئی، کیا وجہ ہے کہ کہا نائلہ روزے کی حالت میں ہوں، ابھی کچھ دیر پہلے آنکھ لگی تھی، نبی کریم خواب میں آئے تھے. اللہ اکبر، نبی کریم خواب میں آئے تھے. نائلہ نبی کریم نے حال پوچھے. میں نے کہا یا رسول اللہ افطار نہیں کیا ہوں، ابھی روزے سے ہوں. کہا عثمان روزہ تو تم نے دنیا میں رکھا ہے، لیکن تمہارا افطار آج ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. اللہ اکبر. کہا نائلہ پیجامے کی ضرورت ہے. کہا کیوں؟ کہا آخری دن ہے، دشمن آنے والا ہے، شہید کرنے والا ہے، میں قتل ہونے والا ہوں. نائلہ پیجامہ اس لیے منگاتا ہوں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ دشمن مجھے مار بھی دے تو میرے ننگے جسم پر اس کی نظر نہ پڑے. اللہ اکبر. حیا والے عثمان ہیں. کیا ہم اسی عثمان بن عفان کے ماننے والے ہیں جو پھٹے پھٹے کپڑے جینز پہن کر پھرتے، اندر کا جسم لوگوں کو دکھاتے ہیں؟ کیا ہم اسی عثمان بن عفان کے ماننے والے ہیں جو ٹائٹ کپڑے پہن کے جو ہے نا جسم دکھانے والے ہیں؟ کیا وہی عثمان بن عفان کے ماننے والے ہیں ہم جو اتنے حیا والے؟ کہا پیجامہ چاہیے، پیجامہ پہن لیا. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے دنیا سے گئے. کیا کرتے کرتے گئے؟ قرآن کی تلاوت. یہ صحابہ کی فکر آخرت میرے بھائی، یہ صحابہ کی فکر آخرت. اور کیا ہے دیکھو آپ، ایک سے ایک صاحب. مصعب بن عمیر رضی اللہ. کون ہے مصعب بن عمیر؟ یہ شاہی خاندان کے چشم و چراغ ہے، یہ بڑے ناز و نخروں میں پلنے والے، مکے کے اندر ایسے ناز و نخروں میں پلنے والے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ جوتی پہن لیتے پھر اتار دیتے تو پھر نہیں پہنتے، دوسری پرانی والی کو نہیں پہنتے. گلی والے پہچان جاتے کہ اس گلی سے مصعب کا گزر ہوا ہے، کیونکہ عطر ہی ایسا استعمال کرتے ہیں مصعب، ایسے ناز و نخروں میں. لیکن کیا حالت ہے معلوم آپ کو؟ اماں نے باندھ کر رکھا، چاچا نے باندھ کر رکھا، ایسا باندھ کر رکھا کہ جسم پر کپڑا نہیں ہے. ایک چادر اوڑھ کے مدینے کی مسجد میں آ کر کھڑے ہیں، ہجرت کر کے ایک چادر اوڑھے ہیں، آ کر مدینے کی مسجد میں کھڑے ہیں. کہا کون؟ کہا یہ مصعب ہے، یہ مصعب. کہا مصعب کیسے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس حال میں آپ کے پاس آیا ہوں، سب کچھ لٹ گیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا آؤ بیٹھو، ہم اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے. یہ وہ مصعب ہے جو جنگ بدر میں شامل ہوئے ہیں، یہ وہ مصعب ہے جو ناز و نخروں کے ساتھ پلنے والے. لیکن فکر آخرت کیا؟ کہا زندگی کے عیش و آرام قربان، لیکن اسلام کی قربانی میں ہم کبھی نہیں دے سکتے. ہمارے کپڑوں کی قربانی نو ایشو، کوئی مسئلے کی بات نہیں، ہم قربانی دے دیں گے. ہمارے آرام کی قربانی ہاں ہم دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہ دنیا ہمارے کپڑے کھینچ لے، ہمارا کھانا کھینچ لے، کوئی مسئلے کی بات نہیں. لیکن یہ اسلام ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے سینوں سے نہیں نکلے گا. یہ مصعب بن عمیر ہے، آئے ہیں، جنگ احد میں شامل ہوئے.
اللہ کے نبی نے کہا مصعب جھنڈا تم پکڑو گے، علم تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ پکڑے ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک کافر مشرک آیا، آپ کے سیدھے ہاتھ پر وار کرتا ہے، آپ کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے، دوسرے ہاتھ سے علم کو جھنڈے کو پکڑ لیتے ہیں، وہ دوسرے ہاتھ پر وار کرتا ہے، دوسرا ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے، اپنے دونوں بازوؤں سے حلقہ بناتے ہیں، اپنے جھنڈے کو پکڑتے ہیں، پھر ایک دشمن جو ہے نا نیزے سے آپ کے سینے میں وار کرتا ہے، وہیں جو ہے نا منہ کے بل نیچے گرتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ جنگ ختم ہونے کے بعد ایک ایک صاحب جو ہے نا شہید صحابی کو لا رہے ہیں، ان کی تدفین کا انتظام کر رہے ہیں۔ مصعب کی لاش پڑی ہوئی ہے، مصعب کی لاش پڑی ہوئی ہے، منہ زمین کی طرف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مصعب کو دیکھنے لگے، کہنے لگے اے مصعب تم مکے کے سب سے خوبصورت نوجوان تھے، اے مصعب تم مکے کے اندر سب سے اچھا لباس پہننے والے تھے، اے مصعب تم وہ تھے کہ جب تم عطر لگاتے گلیوں مکے کی گلیوں میں عطر مہک جایا کرتا تھا۔ لیکن مصعب میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ خوبصورت نوجوان کے بال آج پرا گندا ہے، آج یہ خوبصورت نوجوان کا جسم میلا پڑا ہے۔ اے مصعب تم بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ پھر اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اے اللہ تیرا نبی یہ مصعب سے اس کے قتل ہونے تک راضی تھا، اللہ تو بھی مصعب سے راضی ہو جا۔ کیا درس ملا؟ فکر آخرت کا یہ نمونہ صحابہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتے۔ زندگی کے آراموں کو چھوڑ دینا آخرت کے واسطے، زندگی کے خواہشوں کو ترک کر دینا آخرت کے واسطے، یہ اصل فکر آخرت ہے۔ کیا حضرت بلال کی وہ آہوں کی آوازیں کتابوں میں سے سنائی نہیں دیتی ہم کو؟ کیا تاریخ کی کتابیں حضرت بلال کی احد کی آوازیں نہیں سناتی ہم کو کہ وہ صحابی جو کالے ہیں آئے ہیں حبشہ سے، لیکن دیکھو آپ آخرت کے واسطے کیسی فکر کرتے ہیں۔ آخرت کے واسطے پہاڑوں پہ گھسیٹا گیا، ننگے جسم پر پتھروں کو رکھ کر کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو، ہماری آخرت کی فکر یہ ہے، یہ دنیا کے اندر ہماری جان لے لو لیکن کبھی ہم اسلام سے بغاوت نہیں کریں گے۔ یہ صحابہ کی فکر آخرت، یہ صحابہ کی فکر آخرت میرے ساتھیوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اپنی بیوی سے کہنے لگے بیگم کھانے میں میٹھی چیز مل سکتی ہے کیا؟ وہ میٹھا کھانے کا من کر رہا ہے۔ میٹھا کیسا ہے نا ہمارا مسئلہ، اللہ 3 ٹائم کا کھانا پیٹ بھر کے دیتا ہے پھر بھی ناشکراپن کرتا ہے مسلمان۔ مہینوں کا راشن پڑا ہے گھروں کے اندر، کوئی فکر کی بات نہیں کہ اب کھایا تو اگلا کیا ہوگا، نہیں، سب تیار ہے ماشاءاللہ۔ اللہ خوب دیا ہے قوم کو، خوب نوازا ہے اللہ رزق سے۔ صحابہ کے پاس نہیں تھا اتنا کھانا، کہنے لگے بیگم کھانے کے لیے میٹھے میں یہ میٹھا مل سکتا ہے، من کر رہا ہے۔ کہا جناب والا آپ کی جو تنخواہ آتی ہے گزر بزر بڑا مشکل ہے، میٹھا کہاں سے؟ لیکن شوہر کی خواہش کے واسطے چھوٹی پائی جمع کر رکھا۔ ایک وقت آیا کچھ پیسے جم گئے، میٹھا بنا کر سامنے رکھا۔ کہا بیگم تم نے تو کہا تھا کہ خرچ میں سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، پھر یہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ تحفہ آیا؟ کہا کہ نہیں، میں نے آپ کی جو ہے نا انکم، آپ کے پیسوں میں سے بہت پائی جوڑ کر کافی محنت کے بعد یہ چھوٹا سا میٹھا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کہا بیگم لاؤ یہ میٹھے کی پلیٹ، اٹھائی، مدینے کی سرزمین میں گئے، مدینے کی مسجد میں اعلان کیا کوئی بھوکا ہے، سارا میٹھا اس کو کھلایا، اور آ کر بیت المال کے دفتر کو گئے۔ بیت المال کے دفتر سے لکھنے والے سے کہا دیکھو آئندہ مہینے سے اتنے رتی اور اتنا پیسہ کم دینا، وہ بچ پا رہا ہے میرے گھر میں۔ اللہ اکبر، کیا فکر آخرت ہے کوئی کی؟ کیا پیسے کے پیچھے پڑا ہے مسلمان آج؟ صبح شام پیسہ کرتا ہے، صبح شام صرف اس کو دنیا چاہیے، دنیا کی آرائشیں چاہیے، دنیا کی سہولتیں چاہیے۔ یہ وہ صحابہ ہے جو فکر آخرت میں آپ کو اور مجھ کو یہ سبق دے کر گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ صفہ کے چبوترے پر بیٹھتے، اس لیے بیٹھے رہتے، حضرت ابو ہریرہ کے خود الفاظ کہتے کہ میں اس لیے مدینے کی مسجد کو چھوڑ کر نہیں جاتا کہ کہیں نبی آ کر کوئی حدیث سنا کر نہ چلے جائے اور میں جو ہے نا اس سے خاصر رہ جاؤں سننے سے۔ بیٹھے رہتے، کیسی حالت میں بیٹھتے معلوم؟ صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھی یہ ابو ہریرہ راستوں پر بے ہوش پڑے ہوئے ہوتے، اللہ اکبر، بے ہوش مرغی کے دورے جیسے پڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے اتنی بھوک لگی میں برداشت نہیں کر پایا، میں چاہتا تھا کہ مجھے کھانے کا کچھ مل جائے، میں بیٹھ گیا۔ ابو بکر گزرے،
حالانکہ مسئلے کے بارے میں میں جانتا تھا، پھر بھی شاید وہ بات چیت میں میری بھوک جان جائے گی، میں مسئلہ پوچھنے لگا تو وہ مسئلہ بتا کر چلے گئے۔ عمر گزرے، میں نے مسئلہ پوچھا، وہ گزر گئے۔ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں، وہی ابو ہریرہ ہے جن کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہیں، مرغی کے دورے جیسے پڑے ہیں۔ نبی کریم آئے، دیکھا اپنے ساتھی کو، جان گئے بھوکا ہے ابو ہریرہ۔ یہ ایک دو دن کی بھوک نہیں ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں 3 چاند گزر جاتے، چولہا نہیں جلتا ہمارے گھر میں۔ اللہ اکبر، 3 مہینے گزر جاتے ہمارے گھر کے اندر، چولہا نہیں جلتا۔ ان کے بھتیجے نے پوچھا خالہ جان یہ کیسی بات، یہ کیسی بات، پھر زندہ کیسے رہتے، کیا کھاتے آپ لوگ؟ کہا ہم دودھ پی کر کھجور کھا کر گزارا کر لیا کرتے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کی فکر آخرت کے نظارے ہیں ہمارے سامنے کہ انہوں نے کیسی قربانیاں دی، کیسی قربانیاں دی ہمارے واسطے۔ اسی طریقے سے ایک آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ابو دحدح ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو دحدح، ابو دحدح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کی سرزمین۔ ایک میٹنگ چل رہی ہے مدینے کے اندر۔ میٹنگ کیا ہے؟ ایک یتیم کا کھجوروں کا باغ اور ایک دوسرے آدمی کا کھجوروں کا باغ آپس میں ملا ہوا ہے۔ اس کے کھجوریں ادھر گر رہی، اس کے کھجوریں۔ یتیم نے سوچا کہ بیچ میں ایک دیوار اٹھائیں گے تاکہ سپریٹ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے۔ دیوار کا کام شروع ہوا، کیا دیکھتے ہیں بیچ میں ایک کھجور کا درخت بازو والے کے باغ کا آ گیا۔ یہ یتیم بچہ جا کر کہنے لگا بھائی یہ کھجور نکالو مجھے دے دو، میں دیوار سیدھی کر لوں گا تاکہ مسئلہ حل ہو سکے۔ کہا کہ میں نہیں دوں گا۔ یہ یتیم آیا مدینے کی مسجد میں، نبی کریم سے کہنے لگا یا رسول اللہ فلانا ایسا مسئلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بلاؤ اس کو، بلانے لگے، آؤ بیٹھو، صحابہ سب بیٹھے۔ وہ آیا بندہ، بھائی یہ یتیم کو دے دو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دے دو نا بھائی یتیم کو، تمہارا ایک درخت دے دو۔ کہا کہ میں نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا میں اس کی قیمت دے دوں گا تمہیں، قیمت کے بدلے میں دے دو تم۔ کہا کہ نہیں میں بیچنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے بھائی سنو، میں اللہ کا نبی ہونے کی حیثیت سے تمہیں ایک بہترین اس کا آفر کر رہا ہوں کہ تم یہ کھجور کا درخت یہ یتیم کو دے دو۔ اللہ کا رسول تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں جنت کے اندر ایک درخت دلائے گا۔ اللہ اکبر، جنت کا ایک درخت، دنیا کا درخت۔ اب جن کے عقلوں پر سمجھ جس کو نہیں، جو صرف دنیا کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میرا ارادہ نہیں ہے دینے کا، دینا نہیں چاہتا ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ وہی مجلس میں ابو دحدح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہاتھ اٹھا کر کہا یا رسول اللہ یہ جو ایک درخت کے بدلے میں جنت کا ایک درخت ہے، یہ جو پیشکش ہے یہ صرف اس آدمی کے لیے ہے یا کسی کے لیے بھی ہے؟ کہا کسی کے لیے۔ کہا یا رسول اللہ اگر میں وہ درخت لے کر دے دوں تو کیا مجھے درخت جنت میں مل؟ کہا ہاں۔ دوڑے وہ کھجور کے درخت کے مالک کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے اے وہ شخص تو مجھے جانتا ہے؟ کہا ابو دادا تمہیں کون نہیں جانتا، کیا تم میرے باغ کو جانتے ہو کھجوروں کے؟ ارے کون نہیں جانتا تمہارے باغ کو، مدینے میں سب سے عالی شان باغ ابو دحدح کا ہے، 600 درخت لگے ہوئے ہیں، بیچ میں میٹھے پانی کا کنواں ہے اور چھوٹا گھر بنا ہوا ہے۔ تمہارا باغ مدینے کے اندر، تمہاری باغ کی کھجوریں جس میں نبی کریم آ کر کھجوریں کھاتے ہیں، کون نہیں جانتا؟ کہا وہ ایک کھجور کا درخت مجھے دے دو، میرا سارا باغ تم لے دو۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا تم جو کہہ رہے ہو تم عقل میں بات آ رہی ہے تمہاری؟ کہا چلو نبی کے پاس گواہ رکھ دیتا ہوں۔ نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں نے وہ ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں میرے 600 کھجوروں کا باغ اس کو دے دیا ہے، آپ گواہ ہو۔ یا رسول اللہ اب کیا میرے لیے جنت میں ایک درخت ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ابو دحدح کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ابو دحدح تیرے لیے ایک نہیں بلکہ کئی اللہ نے درخت لگائے ہیں جنت کے اندر۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو دحدح ہے، اپنے باغ کی طرف گئے، باغ میں قدم رکھنے والے، کہا نہیں اس کا تو سودا ہو گیا، میرا نہیں۔ اندر ان کی بیوی بچے ہیں، باہر سے آواز دی اے ام دحدح ذرا آؤ باہر۔ کہنے لگی آج کیا ہو گیا ابو دحدح کو، باہر سے آواز دے رہے ہیں۔ کہا آؤ باہر آ جاؤ۔ کہا کیا؟ سودا کر لیا ہے میں نے، سودا کر کے آیا ہوں باغ کا۔ کہا کیا سودا؟ کس کو بیچے، کتنے میں بیچے، فائدے کا ہے گھاٹے کا سودا ہے، کیا کر کے آئے ہو؟
کہا میری بیوی سنو، میری مائیں بہنیں سن سکتی ہیں تو یہ سنو، تم سونا لتا چاندی کس کس کے پیچھے پڑی ہو، دنیا کے پیچھے کیا پڑی ہو؟ کہا کیسے بیچو؟ کہا اے میری بیگم، میں نے ہمارے اس کھجوروں کے باغ کو جنت کے ایک درخت کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ دادا مسرت کے مارے کہنے لگے ابو دادا واہ، تم سے یہی امید تھی، بڑا بہترین فائدے کا سودا کر کے آئے، ذرا رکو، تھوڑا سامان اور بچوں کو لے کے بھی باہر نکلتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کے دل میں فکر آخرت برپا پیدا ہو جاتی ہے، جب انسان آخرت کی فکر کرنے لگتا ہے تو پھر دنیا کے کسی ساز و سامان کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، پھر یہ آخرت کی سوچتا ہے صرف۔ اس کے لیے ہر نقصان منظور ہے، آخرت کا نقصان اس کو منظور نہیں۔ یہ صحابہ کی باتیں بہت ہے صاحب کہنے کے لیے، پوری رات بات کر سکتے ہیں، بات 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 سننا سنانا۔ ذرا عمل کی طرف آئیں گے انشاءاللہ، عمل کی طرف انشاءاللہ، عمل کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ وہ بھائی جن کے چہرے پہ نبی کی سنت نہیں ہے یا کاٹ رہے ہیں، وہ وعدہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ نبی کی سنت کو بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بولو کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ فجر کی نماز میں انشاءاللہ پابندی کے ساتھ اٹھ کر مسجد کو آئیں گے، وعدہ کرو انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ ہے مسئلہ ہے۔ اگر کسی کو تمباکو، بیڑی، سگریٹ اور نشے کی چیزوں کی عادت ہے، اللہ سے وعدہ کرو یہاں پر اٹھنے سے پہلے کہ انشاءاللہ وہ سارے حرام چیزوں کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ زور سے کہو چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بھائی دیکھو یہ اصل، اگر فکر آخرت کا بیان سننے کے بعد اگر یہ عمل میں تبدیلی نہیں آئی تو پھر ایسے فکر آخرت کے بیان سننے کے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے واسطے۔ صحیح غلط؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا انشاءاللہ۔ میں نے 2-3 باتیں رکھی ہیں یہاں پر، علماء اکرام، آپ کے امام صاحب سب موجود ہیں، ان سے ملو، ان سے ملاقات کرو، کیا اوامر ہے، کیا نواہی ہے، کیا احکامات کرنے کے ہیں، کیا کام سے روکا گیا ہے اسلام میں، یہ جاننے کی کوشش کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ غرض کہ میرے علم کے مطابق میں نے آپ کے سامنے 2-4 باتیں رکھی ہیں، اصل یہ باتیں میری اصلاح کے واسطے ہیں، ساتھ میں اگر آپ کا بھی فائدہ ہو تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ایسا ایمان عطا فرما دے جیسا صحابہ کا ایمان تھا، اللہ ایسا عمل عطا فرما دے جیسا صحابہ کا عمل تھا۔ اللہ کل قیامت کے دن نبی کی اور صحابہ کی صحبت میں جنت میسر فرماتے اللہ، اللہ جنت کے اندر نبی اور صحابہ کا ساتھ نصیب فرماتے اللہ۔ اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔